يا هلا يا يا هلا 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 على جمعة الخير هلا. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتكف يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. بس یہی دل کی حسرت اور آرزو ہے. محترم سامعین کرام، برادران ملت، ہم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے سے گزر رہے ہیں. اس کے لیے اللہ رب العزت نے، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے کچھ مخصوص عبادات رکھے ہیں. جن عبادتوں میں سے روزہ ہے، تراویح ہے. جس طرح روزہ اور تراویح ہے، اسی طرح ایک مخصوص عبادت اعتکاف ہے. کیا ہے اعتکاف؟ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی آتا ہے کہ اپنے آپ کو مسجد میں تمام چیزوں سے ہٹا کر، دور کر کے اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھنا، ٹھہرنا، اسے کہتے ہیں اعتکاف. اعتکاف یہ بہت مخصوص عبادت ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزیں ثابت ہے، مرویات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 روزوں میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے ہر سال پابندی سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جانے والے تھے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا. 20 دنوں کا اعتکاف رکھا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف ثابت ہے. اعتکاف مسجد میں ہوتی ہے، وہ بھی ایسی مسجد میں جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک 1 دن کا اعتکاف واجب ہے. 1 دن کا اعتکاف واجب. عند الاحناف اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 پر واجب، اور نمبر 2 پر سنت، اور نمبر 3 پر نفل. واجب اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کسی شخص نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، اگر کسی نے منت مانی، اگر میری اولاد ہو گئی،
اگر اس کی اولاد ہو گئی تو اسے اعتکاف رکھنا واجب ہو زندگی بھر میں کبھی. اگر اس نے ارادہ کر لیا، یہ تو منت ہو گئی، اگر اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں فلاں دن سے فلاں دن تک اعتکاف رکھوں گا، ضرور کی ضرور رکھوں گا، تو اس کے اس ارادے کی وجہ سے اعتکاف کرنا واجب ہوگا. اور اعتکاف واجب میں روزہ رکھنا واجب ہوگا، روزہ رکھنا ضروری ہوگا، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف رکھنے کے بعد جماع، مباشرت، کھانا پینا، باہر والوں سے باتیں کرنا مسجد کے باہر، یہ بھی حرام ہوگا. مفسدات اعتکاف میں سے ہے اگر کسی نے باہر والے سے بات کیا غیر ضروری بات. جیسے ضروری بات کیا ہے؟ پاخانہ ہے، پیشاب ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ ضروری باتیں ہیں. اگر غیر ضروری باتیں کی باہر والے سے باہر جا کر کے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک بتا رہا تھا کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 پر واجب اعتکاف تو بتا دیا. اگر کسی شخص نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف رکھوں گا، تو یہ واجب اعتکاف ہوگا. نمبر 2 پر اعتکاف سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رکھا جاتا ہے. یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے پورے گاؤں میں سے بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، اعتکاف نہیں رکھا، تو پورے گاؤں والے کو اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی، پورے گاؤں والوں کو اس کا گناہ ملے گا. اگر کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھا، اللہ کے سامنے بیٹھا، تو پورے گاؤں والوں کا ذمہ اس نے لیا اور سب کو گناہوں سے بچا دیا. اسے بولتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ ہے سنت. اور نفل اعتکاف کہتے ہیں کبھی بھی بیٹھ گیا، کسی بھی دن بیٹھ گیا، آ کر ایسے ہی بیٹھ گیا، بس نیت کر لیا، جیسے فجر کے بعد بیٹھا بس نیت کر لی کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اعتکاف کم سے کم 1 دن کا ہوتا ہے، 1 روز، پورے دن بھر بیٹھنا پڑے گا. لیکن اس کے اوپر فتویٰ نہیں ہے. امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے شاگرد ہے، انہوں نے کہا ہے، ان کا مسئلہ ہے کہ نفل اعتکاف 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لو، کیونکہ مسجد میں آ کر یہاں سونا جائز نہیں ہے. مسجد میں سونا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، صرف عبادت کرنا جائز ہے. تو اگر وہ اعتکاف کی نیت سے سوتا ہے مسجد میں تو جائز ہوگا اس کا سونا، کیونکہ اس کو سونے کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہے. اور اسی پر فتویٰ ہے، اسے بولتے ہیں نفل اعتکاف، یعنی 5 منٹ کا بھی اعتکاف، 10 منٹ کا بھی اعتکاف، جب تک نماز پڑھ رہا ہے اس تک کا اعتکاف اس کے لیے جائز ہوگا. اور اسی پر فتویٰ ہے. تو میں جس اعتکاف کی بات کر رہا ہوں وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے جو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے. اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ آخری 10 دنوں میں ہے، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے، خود اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور گھر والوں کو بھی بیٹھاتے تھے، ان کو بھی اعتکاف کرواتے تھے. اگر مہیلا ہے، عورتیں ہیں، وہ بھی اعتکاف رکھنا چاہتی ہے تو ان کے لیے مسجد گھر کا وہ کونا ہوگا جس کو اس نے اپنا عبادت گاہ بنا رکھی ہے، جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہے وہاں پہ اگر گھیر کر کے کوئی عورت بھی بیٹھ جائے تو بھی سمجھ لو اعتکاف ادا ہو جائے گا. عورتیں بھی اعتکاف رکھ سکتی ہیں. تو میں بتا رہا تھا اعتکاف، اب یہ تو اعتکاف ہو گیا. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہے کہ دنیاوی تمام کاروبار سے، دنیاوی تمام مشغولات سے، تمام بزنس سے، تمام قسم کے تجارتوں سے اپنے آپ کو منقطع کر لے، الگ کر لے اور مسجد میں آ کر بیٹھ جائے اللہ کے نام سے. اسے کہتے ہیں اعتکاف. یہ ہے اعتکاف کا مطلب.
اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ اعتکاف کی حقیقت ہے کہ آپ کا جو دل دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، اولاد میں لگا ہوا ہے، بیوی اور بال بچوں میں لگا ہوا ہے، آپ کا دل غیر محرم کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو جب آپ مسجد میں آئیں گے آپ کا دل ان اولاد سے ختم ہو جائے گا، آپ کا دل اپنے کاروبار سے ختم ہو جائے گا، آپ کے دل کے اندر ان تمام چیزوں کی توجہ نہیں ہوگی، ان تمام چیزوں کا دھیان نہیں ہوگا، بس تمام چیزوں سے دھیان ہٹا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ اپنا دل متوجہ کریں گے اور توجہ دلائیں گے۔ اسے کہتے ہیں اعتکاف کی حقیقت۔ اللہ کے لیے اپنا مکمل توجہ، اپنا مکمل دھیان لگا دینا، یہی اعتکاف کی حقیقت ہے۔ کہ جس طرح ہمارا دل دنیاوی کاروبار میں پریشان رہتا ہے، پیچیدہ رہتا ہے، مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں الجھا ہوا رہتا ہے، اولاد کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، دھیان ہوتی ہے، بیوی کی دیکھ ریکھ میں ہمارا توجہ ہوتا ہے، 10 دن اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے تمام الجھنوں سے اپنے دماغ کو اور دل کو خالی کر کے بس اللہ کی طرف دھیان لگانا، اس کی طرف متوجہ ہونا، تمام تر دنیاوی متوجہات کو ختم کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہی اعتکاف کی حقیقت ہے۔ اس طرح ہمارا دل کیا ہو جائے گا؟ پاک اور صاف ہو جائے گا، شفاف ہے۔ اعتکاف کرنے والا گویا کہ اللہ کا مہمان ہے۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا ایسا ہی ہے گویا کہ کوئی شخص کسی بڑے آدمی کے سامنے، کسی سرپنچ کے سامنے، کسی پی ایم اور سی ایم کے سامنے اپنا حاجت اور مشکل لے کر جائے اور اسے کہے کہ جب تک آپ میری مصیبت دور نہیں کریں گے، جب تک آپ میری پریشانی دور نہیں کریں گے، میں آپ کے در سے نہیں جانے والا ہوں، میں آپ کے گھر سے نہیں جانے والا ہوں، تو وہ یعنی اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب تک آپ اس کی بات نہیں سنیں گے، اس کی مصیبت دور نہیں کریں گے، اس کی بات نہیں سنیں گے، اس کی حاجت پوری نہیں کریں گے، وہ جاتا نہیں ہے۔ ایسے ہی اعتکاف رکھنے والا ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے در کے سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے خدا، میں چاہے گنہگار ہوں، میں چاہے زانی ہوں، پاپی ہوں، کبابی ہوں، شرابی ہوں، کتنے ہی گناہ کیا ہے میں مجرم ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن تیرے در کے سامنے آیا ہوں، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، میرے گناہوں کو نہیں بخشیں گے، میں جو کچھ بھی زنا کیا اسے معاف نہیں کریں گے، چوری کیا ہے اسے معاف نہیں کریں گے، میں آپ کے در سے جانے والا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے اوپر کرم فرما کر، محبت کی نگاہ سے دیکھ کر مجھ سے معاف فرما دیتا۔ یہ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے در پر آتا ہے، لو لگاتا ہے کہ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، مغفرت نہیں کریں گے، میں آپ کے در سے جانے والا نہیں ہوں، آپ کے در سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ اعتکاف کی کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میں نے حدیث پڑھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف رکھنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعتکف الذنوب، کہ معتکف جو ہوتا ہے، اعتکاف جو رکھنے والا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے کافی دور رہتا ہے۔ وَيَجْرِينَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھے جاتے ہیں جو اس نے کیا بھی نہیں، جو مسجد کے باہر کیا جاتا ہے، وہ تمام نیکیاں اسے مسجد میں رہ کر اسے لکھا جاتا ہے۔ یہ بڑی زبردست حدیث ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں بیٹھا ہے تو گویا کہ وہ باہر جتنے بھی دو فوائد ہیں اعتکاف میں رکھنے کے، ایک تو یہ کہ اگر وہ باہر جائے گا تو اس سے بہت سارے ایسے گناہ ہوں گے جو وہ گناہ نہیں بھی کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرنے چاہتا ہے لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ باہر گیا، کسی سے جھگڑا ہو گیا، یہ بھی گناہ ہو گیا، کسی کو گالی دے دی، یہ بھی گناہ ہو گیا، کسی کو مار دیا، یہ بھی گناہ ہو گیا، کسی کو بد نظری اس کی نظر سے دیکھ لیا، یہ بھی گناہ ہو گیا، غیر محرم کی طرف بد نظری اور بد نگاہی سے دیکھا، یہ بھی گناہ ہو گیا۔
کسی کو برا بھلا کہہ دیا یہ بھی گناہ ہو گیا. تو جب وہ مسجد میں جائے گا تو تمام تر برے برے لوگوں سے دور رہے گا. یہاں غیر محرم نہیں آئیں گے, بس نورانی نور ہوگی, اللہ کا دیدار ہوگا, اور باہر غیر محرم آئیں گے, بدنظری ہوگی. مسجد میں جھگڑا نہیں ہوگا, مسجد کے باہر جھگڑے ہوں گے, گناہ ہوگا. مسجد کے باہر بغض ہوگا, عداوت ہوگی, نفرتیں ہوگی. مسجد میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچانے کے لیے مسجد میں لاتا ہے. پہلا فائدہ اعتکاف کا کیا ہے کہ تمام گناہوں سے معتکف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دور رہتا ہے. گناہوں سے وہ بچا رہتا ہے, گناہوں سے دور رہتا ہے. گناہوں سے دور رہتا ہے تو وہ نیک بن جاتا ہے, اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اللہ کا پیارا بن جاتا ہے, اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو اعتکاف رکھنے والا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی محبت کرو. اور جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں دنیا میں جاؤ اور کہو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو کیونکہ یہ میرا نیک ہے, محبوب ہے, میرا پسندیدہ ہے. تو دنیا والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اعتکاف کی فضیلت ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہتا ہے. دوسری فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بیان فرمائی کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھ دیتے ہیں جو اس نے کیا بھی نہیں. جیسا مسجد کے باہر وہ نماز جنازہ میں نہیں جا سکتا ہے, نماز جنازہ میں نہیں جا سکتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے نماز جنازہ میں جانے کا ثواب دے گا. مسجد میں بیٹھے بیٹھے, مسجد میں بیٹھے بیٹھے وہ اپنی اولاد کی خدمت نہیں کر سکتا ہے, اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے اور محبت بھری نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اسے اس کا ثواب دے گا. وہ کام نہیں کر رہا ہے لیکن اس کو ثواب ملے گا. کوئی بیمار ہوا, ہم تو بیمار کی عیادت کرنے بھی نہیں جاتے. کوئی پوچھنے جاتا ہے کیا؟ عیادت کا سلسلہ تو ختم ہی ہو چکا ہے. کوئی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں جو پوچھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل عیادت کا کام کیا کرتے تھے. جب معلوم چلتا کہ فلاں شخص بیمار ہے, چاہے وہ کوئی بھی ذات ہو, کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو, بہت سارے ایسے کافر اور مشرک بس اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے کہ جب وہ بیماری کی حالت میں تھے تو ان سے پوچھنے گیا, ان سے پوچھ گچھ کی کیسے ہوا, کیا ہوا, نہیں ہوا, کوئی رشتہ دار آپ کے خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق حسنہ اور بڑے بڑے اچھے اخلاق دیکھ کر کے وہ لوگ ایمان لے آئے. ہم لوگ اعتکاف نہیں کر رہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو ہم لوگ عیادت نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ کو پھر بھی عیادت کا ثواب چاہیے, آپ چاہتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کے پاس نہیں جائیں لیکن اس کا ثواب ہمیں مل جائے, تو آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا. اعتکاف میں بیٹھ جائیے. اگر کوئی شخص بیمار ہوا, کوئی اس کے پاس عیادت کرنے جاتا ہے, کوئی اس کے خیر و خیریت پوچھتا ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو یہ ایسا ہی ہے, گویا کہ اعتکاف کرنے والا دنیا میں جتنے بھی نیکیاں ہو رہا ہے تمام نیکیاں اسے مل رہا ہے. جتنے بھی کار خیر ہو رہا ہے تمام کار خیر اسے مل رہا ہے. کسی کی وہ خدمت نہیں کر رہا ہے لیکن دوسرا شخص خدمت کر رہا ہے, وہ اعتکاف میں ہے لیکن اسے خدمت کرنے کا بھی ثواب ملے گا. ماں باپ کی خدمت سے وہ دور ہے, آخری عشرے میں اس کا خدمت کا بھی ثواب ملے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی کہ اسے وہ تمام نیکیاں ملتی ہے جو وہ نیکیاں نہیں کر سکتا ہے مسجد میں رہ کر. دوسرے لوگ باہر جو نیکیاں کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کی طرح اسے بھی نیکیاں ملے. نماز جنازہ میں نہیں جا پا رہا ہے لیکن نماز جنازہ کا ثواب مل رہا ہے. عیادت نہیں کر پا رہا ہے لیکن عیادت کا ثواب مل رہا ہے. اور کیا چاہیے؟ ہم لوگ عیادت کرتے ہیں کبھی کسی کی؟ کرنا چاہیے. جو لوگ نہیں کرتے ہیں کرنا چاہیے. رشتہ دار کے اوپر سب سے بڑا حق ہے کہ وہ ان کی عیادت کرے, اور رشتہ دار سے جو پڑوسی ہے اس کے اوپر بھی حق ہے کہ وہ ان کا عیادت کرے. یہاں تک کہ ایک مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں کے اوپر حق ہے کہ جب بیمار ہو تو ان کے پاس جائے. اس کے اندر سائنس نے لکھا ہے, تجربہ ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے, جیسا کسی کو بہت زیادہ بخار ہے, تو جب آپ اس کے پاس عیادت کرنے کے لیے جائیں گے تو اس کے بدن کی جو گرمی ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے.
یا بدن کی گرمی بڑھ جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتا ہے، اس کے لیے بدن کا جو توازن ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ جب آپ جائیں گے اسے عیادت کرنے کے لیے تو آپ کا جو توازن صحیح طور سے ہے، جب آپ ملاقات کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، اس سے باتیں کریں گے، آپ کے بات کرنے کی وجہ سے آپ کی جو سانس نکلے گی اس کے اوپر فائدہ پہنچائے گی، اور جب آپ ملاقات کریں گے آپ کے بدن کے جو مسامات اس سے ٹچ ہوں گے، اس کے ساتھ ملیں گے، اس سے اس کا فائدہ ہوگا، اور اس کے بدن کی جو حرارت بڑھی ہوئی ہے وہ صحیح ہو جائے گی، یا اس کی بدن کی حرارت کمی ہوئی ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گی۔ یہ عیادت کے بہت بڑے فائدے جو غیر قوم کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں کر رہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، جو رشتہ دار بیمار ہے عیادت کرنے کی وجہ سے اگر وہ دیر سے شفا ہونے والا ہے تو جلدی شفا ہو جائے۔ یہ عیادت کا بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں وہ عیادت کر نہیں پائے گا۔ عیادت کے پاس اپنے بھائی کے پاس جا نہیں سکتا ہے، لیکن اس کو عیادت کا ثواب ملے گا۔ اس سے اعتکاف کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اعتکاف رکھنا واجب ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ابھی جس طرح بتایا، ہم میں سے کسی ایک شخص کو رکھنا ہی پڑے گا، اگر نہیں رکھا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ جس طرح نماز جنازہ میں اگر کسی نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو سارے لوگ گنہگار ہوتے ہیں، اگر ایک شخص نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو سارے لوگوں سے گناہ کا ذمہ اتر جاتا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف اگر کسی نے رکھ لیا تو تمام لوگوں کی طرف سے گناہوں کا ذمہ اتر گیا، اگر کسی نے بھی نہیں رکھا تو تمام لوگ کیا ہوں گے، گنہگار ہیں۔ اور جتنے زیادہ لوگ رکھیں گے اتنے زیادہ فائدہ ہے، ان کا ہی فائدہ ہے۔ ابھی میں نے کافی احادیث بیان کی، 2-3 حدیث، اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرما رہے من قام رمضان، جو شخص اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہراتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، ایمانا واحتسابا، حالانکہ وہ ایمان والا، اللہ کے اوپر امید رکھتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو، اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہو، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہو، اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان تمام پیغمبروں کو مانتا ہو۔ من قام رمضان ایمانا، ایمان رکھتا ہو، واحتسابا، اور اسے مکمل اللہ کے اوپر بھروسہ ہو، ارادہ ہو کہ میں نے جو تراویح پڑھی ہے اللہ اسے مجھے اس کا ثواب دے گا، میں نے جو نمازیں پڑھی ہے اللہ مجھے اس کا ثواب دے رہا ہے، اور اس کی بدولت اللہ مجھے اپنا دیدار کرائے گا، اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ واحتسابا، مکمل بھروسہ ہو کہ میں جو بھی نیک کام کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اسے اس کا مجھے اجر دیتے ہیں۔ واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ یہ اعتکاف میں رکھنے کی فضیلت۔ اعتکاف میں بیٹھے گا تو اسے یقین کرنا پڑے گا، امید رکھنا پڑے گا کہ اعتکاف کا ثواب اللہ مجھے دے گا، اور پچھلے میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے، آب زمزم سے دھو دیں گے، اسرینوں سے ختم کر دیں گے۔ اعتکاف بس اللہ کے سامنے گر پڑو، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے، نکل جائے دم تیری قدموں کے نیچے، بس یہی دل کی حسرت اور آرزو ہے۔ کیا چاہیے، کیا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ دنیا میں کتنا ہی محنت کرو، کتنے ہی محلات کھڑے کر لو، کتنے ہی پراپرٹی اور زمین کے کاغذات تیار کر لو، اپنے نام کروا لو، لیکن مریں گے تو 2 گز مٹی، 2 گز زمین کی جگہ نصیب ہوگی۔ اس میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ 70 ایک قبر کے اندر کتنے مردے دفن کیے جا سکتے ہیں، 70 سے بھی زیادہ۔ اس میں بھی جگہ، ایک پل کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ 2 گز زمین ہے، اس میں بھی اوپر 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 مردے، کچھ بھی نصیب نہیں۔ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ لینا ہے بس کس سے لینا ہے، اللہ سے لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا اور جنت عطا کرے اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی ایمان لے کر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے 10 دنیا جیسی اس سے بھی بڑی جنت دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ پوری دنیا لے لے، تیرے کو کیا پیچھے پڑا ہے، تھوڑی ایک دم گھر بنا رہا ہے،
تھوڑی زمین کے پیچھے پڑا ہے، پوری زندگی بھر اس میں گزار دی، اس میں بو رہا ہے، اس میں کھا رہا ہے، نکال رہا ہے، پی رہا ہے. ارے تیرے کو تو اس طرح میں ایک دم 8 9 10 دنیا دے دیتا ہوں، پوری دنیا لے لے، چل پورا گھوم پھر، آرام کر، عیش کر، جدھر چاہے ادھر جا، گھوڑے پہ بیٹھ کر جدھر چاہے اڑ جا، کھانے کی کوئی دقت نہیں. اشارہ کر پرندہ حاضر ہے، اشارہ کر کبوتر حاضر ہے، اشارہ کر بٹیر حاضر ہے. سفر کرنا ہے، کوئی سائیکل کی ضرورت نہیں، کوئی گھوڑے کی ضرورت، بس اشارہ کر، اڑتا ہوا چلا جائے گا. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ فلاں رشتہ دار سے ملنا ہے، فلاں شخص سے ملنا ہے، فلاں دوست اس جنت میں، چلو میں جاتا ہوں گھومنے کے لیے، بس ارادہ کر، اڑتا ہوا چلا جائے گا. یہ ہے جنت، اور وہی چاہیے بس، اس کے علاوہ کچھ چاہیے نہیں. ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں کسی بھی چیز سے کوئی امید نہیں، بس اللہ سے امید ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے. جو کچھ لینا ہے، جو کچھ حاصل کرنا ہے، بس اللہ سے لینا ہے، اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں لینا ہے. کیونکہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ہمیں تو بس اللہ سے لینا ہے. چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ نکل جائے. اسی شعر میں کہہ رہا ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، ہم روتے رہیں گے، بلبلاتے رہیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے. تمام تر دنیاوی مشغولات سے ہم لوگ منقطع ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہماری جان نکل جائے، وہی ہماری آخری رات ہو. بس یہی دل کی حسرت اور آخری آرزو ہے. بس یہی آخری ہے کہ اللہ کے پاس بیٹھا رہے، اللہ کے ساتھ آنسو بہاتے رہے، اللہ کے ساتھ رکوع اور سجدے میں رہے، اور ہماری جان نکل جائے. اللہ اکبر، کتنی زبردست ایک دم عجیب موت ہوگی. اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوگا، صلحاء میں شمار ہوگا، شہداء میں شمار ہوگا. گویا کہ اس نے اپنی جان نہیں دی، لیکن اللہ کے راستے میں جان دینے کا ثواب ملے گا اسے. تو یہ اعتکاف میں رکھنے کی فضیلت ہے. اعتکاف کی حکمت بیان کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اعتکاف کی حکمت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کا تعارف کروایا ہے فرشتوں کے سامنے. بندوں کا تعارف کس کے سامنے کروایا ہے؟ فرشتوں کے سامنے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو بندے ہیں تم سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. کس طرح آگے بڑھیں گے؟ اس طرح آگے بڑھیں گے جب مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں گے، اس کا روح اللہ کے پاس جائے گا، منزہ ہو کر، پاک ہو کر، صاف ہو کر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کی تعریف کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو دیکھیں گے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں، میرے بندے کے تمام گناہ معاف ہو گئے. تو وہ ملائے اعلیٰ سے بھی بڑھ جائے گا، فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا. فرشتوں کی جتنی قدر ہے، فرشتے جتنے پاک اور صاف ہے، اس سے بھی زیادہ پاک صاف ہو جائے گا. یہ اعتکاف کی حکمت ہے. تو امید ہے کہ آج سے انشاءاللہ اعتکاف شروع ہو رہا ہے، کیونکہ 21واں روزہ کل سے ہے. تو آج مغرب کے بعد ہی سے بیٹھنا پڑے گا. انشاءاللہ عمل کریں گے، اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور ہر شخص سوچے کہ میں عمل کروں، کیونکہ یہ کسی ایک شخص کے لیے بیان نہیں، جتنے بھی آدمی ہیں تمام آدمیوں کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک شخص کے لیے نہیں آیا تھا کہ ایک شخص آئے اور بیٹھ کر چلا جائے، نہیں، بلکہ تمام آدمیوں کے لیے فضیلت بیان کی، تمام انسانوں کے لیے فضیلت بیان کی ہے کہ تمام امتی نیک ہو، صاف ہو، پاک ہو، منزہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالی اپنی امتیوں کی تعریف کرے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو امت محمدیہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو فرشتوں سے بھی زیادہ پاک ہے اور صاف ہے. وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے حاصل ہوگا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات اس کے اوپر عمل کریں گے. اللہ تعالی